السلام علیکم ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کی رہائش کہاں پر ہے؟ اس بارے میں مختلف کیا سرائیاں گردش کرتی رہی ہیں۔ کوئی کسی حوالے سے بات کرتا ہے، کوئی روایت بیان کرتا ہے، کوئی حدیث بیان کرتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ ڈگ آؤٹ کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کہاں ہیں، کس جگہ پر موجود ہیں، روپوش ہیں، کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں انہوں نے قیام کیا۔ اس کے لیے ناظرین میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ ایک ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا امام حسن عسکری، ان کے والد کا، جنہیں 28 سال کی عمر میں پوائزن کے ذریعے شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے جب اپنے بیٹے سے ملاقات کی آخری، تو امام مہدی علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی، تو انہیں یہ حکم فرمایا، تاکید فرمائی کہ بیٹا یہ لوگ تمہیں تلاش کر لیں گے، جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں قیام کرنا اور شہری آبادیوں سے، دیہات سے دور رہنا۔ یعنی اپنے 5 سال کے بیٹے کو ایک والد یہ کہہ رہا ہے، کس قدر دکھ والی اور دردناک بات ہے کہ وہ 5 سال کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ریاست اور اسٹیٹ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو تم نے ویرانوں میں قیام کرنا ہے، اکیلے رہنا ہے۔ 5 سال کے بیٹے کو اکیلے رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ تو یہ ایک دردناک سٹوری ہے۔ اس ایپیسوڈ سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ 260 ہجری تھی، 260 ہجری میں غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی چھوٹی غیبت، اور یہ 69 ایئرز تک یہ جاری رہی۔ ٹھیک ہے، 69 یا 69 سال تک یہ غیبت صغریٰ رہی۔ اس کے دوران آپ نے اسی عرب کے علاقے میں، کیا ہم قیاس کر سکتے ہیں، قیام فرمایا، کیونکہ آپ کا 4 نائبین کے ذریعے رابطہ تھا دنیا سے، اور اپنے اصحاب سے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے حمایتی لوگوں سے، مختلف گروہوں سے، قبائل سے وہ خط و کتابت فرماتے تھے۔ تو آپ کا قیام مختلف صحراؤں پر موجود تھا، اور ایک جگہ ایسی بھی موجود تھی جہاں پر چھٹے امام یا 5ویں امام علیہ السلام کا ایک دفعہ گزر ہوا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑی دیکھ رہے ہو، اس پہاڑی پر ایک خاموش اور تنہا شخص قیام کرے گا، اور یہ اس کے لیے سکون کا سبب ہوگی۔ عرب میں ہی وہ پہاڑی موجود ہے، نجران کے علاقے میں۔ تو اسی طریقے سے آپ نے غیبت صغریٰ میں لوگوں سے ملاقات بھی کی، اور جزیرہ نما عرب پر اور اس کی ویرانوں میں، گرد و نواح میں موجود رہے، اور غیبت صغریٰ کے اندر آپ نے اب عرصہ گزارا تھا 69 ایئرز کا۔ اس میں آپ نے مختلف مقامات پر دکھنے کے علاوہ آپ کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ آپ امام مہدی علیہ السلام اپنے گھر سامرہ میں بھی دیکھے گئے، اس کی گھر کی اوپر کی بلڈنگ میں دیکھے گئے، اور آخری مرتبہ کچھ لوگ یہ بھی تھیوری پیش کرتے ہیں کہ سرداب میں جو ان کا جو بیسمنٹ تھی ان کے گھر کی، سامرہ میں آج بھی موجود ہے، میں نے شیئر بھی کی تھی ویڈیو، اس سامرہ میں، اس سرداب میں جب سپاہی ان کے پیچھے دوڑے تو وہ سیڑھیاں اتر کر گئے، سیڑھیاں آج بھی موجود ہے، وہاں سے سرداب یعنی تہ خانے میں گئے اور وہیں پر روپوش ہو گئے، اور وہیں پر غیبی طور پر موجود ہے۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ غیبی طور پر یہاں موجود نہیں ہے۔ ہاں، ہر تشریف لاتے ہوں گے اپنے بھائی گھر میں زیارت کرنے، لیکن یہاں پر رہنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو پھر وہ کدھر ہے؟ ایک تھیوری یہ پیش کی گئی کہ وہ جزیرۃ الخضرا میں ہے، گرین آئی لینڈ میں ہے۔ وہ جزیرۃ الخضرا کا ہے، یہ ہم ڈگ آؤٹ کریں گے بعد کی ویڈیوز میں۔ کچھ نے کہا برمودا ٹرائینگل جو ہے نا، اس میں جو اسرار ہے، برمودا ٹرائینگل میں امام رہتے ہیں، اس لیے وہ یہاں پر ٹائم اینڈ سپیس سے وہ جگہ آزاد ہے، وہاں ان کی فیملی ہے، انہوں نے شادی کی ہوئی، بیوی بچے ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد وہاں آباد ہے۔ یہ بھی ایک تھیوری پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ نارتھ پول پر ہے، ساؤتھ پول پر ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک ذکر کیا کہ جی ہم بحری جہاز میں جا رہے تھے، کچھ لوگوں کو ہم نے برف کے گلیشیئر کے اوپر یا برف کے جو آئس برگ ہے اس کے اوپر نماز پڑھتے دیکھا۔ یقیناً امام مہدیوں کے مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ جو ہم نے روایات پڑھی ہیں، جو میری نظر سے گزری ہیں، ان کے مطابق امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ کسی جزیرے پر ہی موجود ہیں، اور وہ جزیرہ کون سا ہے، وہ جزیرۃ الخضرا ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے وہ کہاں پر ہے، کوئی اپنے مختلف قرائن اور علامات کے ذریعے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ سمندر میں کسی دور دراز کے علاقے میں جزیرہ موجود ہے، اور آپ کے ہمراہ میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا 30 لوگوں کی ایک جماعت موجود رہتی ہے، مومنین کی، اوان و انصار کی، ہر دور میں جب وہ مرتے جاتے ہیں کہ کر کے امام انہیں دفناتے جاتے ہیں، وہ 30 کی تعداد رہتی ہے، جو آپ کی دلجوئی کے لیے موجود رہی ہے ہمیشہ سے۔ 30 کی تعداد غیبت کبریٰ کا ذکر ہے، غیبت صغریٰ میں موجود رہی، یہ ہم نہیں جانتے۔ میرے خیال ہے غیبت کبریٰ میں 30 کی تعداد اللہ نے مینٹین رکھی ہے۔ ہر دور میں 30 لوگ موجود ہیں، جنات، کچھ نیک جنات آپ سے ملاقات کرتے ہیں، فرشتے آ کر ملائکہ ملاقات کرتے ہیں۔ یہ تعداد جو ہے 30 کی، یہ انسانوں کی ان کے ہمراہ موجود رہتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام بازاروں میں جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ خریداری بھی کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور مسجد کوفہ جاتے ہیں، مسجد سہلہ جاتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال شب عاشور یا روز عاشور کربلا میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں کہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے CIA نے جگہ جگہ کیمرے نصب کیے ہیں، ٹیمیں بیٹھی ہیں، ان کی فائل تیار ہے، اور مختلف قرائن علامات سے، جاننے والوں سے، مراجعین مجتہد سے، ملنے والوں سے رابطہ کر کے وہ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ راستے سے نعوذ باللہ ہٹا سکیں۔ تو یہ میں نے ذکر کیا تھا ویڈیو میں۔ تو ان کی لوکیشن ابھی تک ٹریس ان سے نہیں ہو سکی، مختلف جزیروں کو کھنگالا گیا، جزیروں پر سرچ آپریشن جاری رہے اور اب بھی ہیں۔
طرح کہا جاتا ہے استولا جزیرے پر دجال قید ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں امام مہدی موجود ہیں، تو اس کا پروف نہیں ملا. اور برمودا ٹرائنگل پر وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو جزیرہ ہے اس کے بارے میں ایک طلسماتی ایک کہانی مت کریٹ کی گئی ہے. اصل میں وہاں پر کوئی ایسی لائٹیں سبز روشنی کچھ نہیں، یہ سب ٹیکنالوجی اے آئی کا چکر ہے. یہاں پر مختلف خفیہ انسٹالیشنز قائم کی گئی ہیں اینٹی کرائس کی طرف سے، تاکہ زمانہ آخرت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر اینڈ ٹائمز کے لیے خطرناک ویپنز تشکیل دیے جا سکے، نئے فلمز بنائے جا سکیں. تو اس کے لیے برمودا ٹرائنگل میں انہوں نے سارا اسٹرکچر سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اس سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اور عالمی خبروں سے اس ٹرائنگل کو دور رکھنے کے لیے ایسی خبریں پھیلائی گئی. ورنہ لوگوں نے ویڈیوز بھی بنا کر، اب ٹک ٹاک کا دور ہے، لوگوں نے ویڈیوز ڈالی ہیں لائیو برمودا ٹرائنگل میں ارد گرد وہ پھر رہے ہیں جہازوں میں، کہہ رہے ہیں یہاں کوئی گھڑیاں آگے پیچھے نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. یہ صرف ایک مت کریٹ کی ہوئی تاکہ لوگ ان جزائر سے دور رہے. یہاں کوئی خفیہ بیس ہے، ملٹری بیس ہے امریکہ کی یا کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو اس لیے وہاں بھی امام مہدی کا ہونا ذرا مشکل بات ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ وہاں پر ہیں. اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جی کسی گرین آئی لینڈ میں. گرین آئی لینڈ کہاں ہے؟ گرین لینڈ ایک جزیرہ ہے. گرین لینڈ ہے جو اٹلانٹک اوشن کے شمال میں موجود، نارتھ اٹلانٹک یا بحر اوقیانوس شمالی میں موجود ہے. گرین لینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے پر. گرین لینڈ میں باقاعدہ آبادی ہے. وہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کو جب قتل کیا گیا، شکست ہوئی اسے برلن میں، تو وہ اصل میں اس نے اپنی ایک ڈمی جو تھی جس نے اس کی پلاسٹک سرجری اس شخص کی ہٹلر کی طرح ہوئی تھی، اسے قتل کروا دیا، اور خود وہ اپنی فیملی، اپنی بیوی ایوا براؤن کے ساتھ ایک آبدوز میں بیٹھ کر گرین لینڈ فرار ہو گیا، اور وہ جا کر اس گرین لینڈ میں ہی اس کا انتقال ہوا. تو ناظرین اس سے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ امام یقیناً کسی ایسی جگہ نہیں ہوں گے گرین لینڈ جیسے علاقے میں جو ان کی دسترس میں ہے. خدا دشمن قوتوں کی، ویسٹ کے ملکوں کی اور صہیونی جن کی نالج میں بات ہو، وہ یقیناً وہ وہاں نہیں ہوں گے. وہ کہ ایسے مقام پر ہوں گے، ہیں اسی دنیا میں کسی جزیرے پر یا کسی ویرانے میں، کسی ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں عام انسانوں کی، کیا خاص انسانوں کی اور ٹیکنالوجی کی بھی رسائی نہیں ہے. اس کے لیے ایک آئیڈیا یہ ہے میرا کہ وہ یہ کہ فلیٹ ارتھ تھیوری کی ویڈیو اگر آپ نے میری دیکھی ہے، اس میں ذکر کیا کہ زمین پر اور کئی کانٹیننٹس، بڑے بڑے جزیرے پائے جاتے ہیں جو اب تک دریافت نہیں ہوئے، اور دنیا کو اس کی دریافت سے روکنے کی کوشش کی جا رہی تاکہ بعد میں ان کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے. لیکن یہ کہ انہی جزیروں میں سے کسی ایک پر امام موجود ہوں گے، اور لیکن وہ غیبی طریقے سے دنیا کی کسی بھی ایریے میں ٹریول بھی کر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی رہائش کا انتظام، ان کی خوراک جنت سے آتی ہے. اور یہ میں نے پوری اینڈ ٹائم امام مہدی سیریز میں اس پر ویڈیو بنائی ہے، اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں، واقعات ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ امام کو محفوظ رکھنا ہے. کیونکہ جب تک اینڈ ٹائمز کی وہ 40 دن کی جنگ نہیں آتی تب تک امام مہدی کو بچا کر رکھنا ہے. ورنہ اسلام دشمن کو ہوتے جنہوں نے ان کے آباء و اجداد کو تلوار کے ذریعے یا زہر کے ذریعے شہید کیا، انہیں بھی راستے سے خدا نخواستہ ہٹا دیں گے. اس لیے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے، کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جو انسانی دسترس سے باہر ہے. کوئی جزیرہ ہے، جزیرۃ الخضرا پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہنچے، ایک شپ وہاں پر گیا اور اس نے وہاں پر امام سے ملاقات کی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ملاقات نہیں کی، ان کے انصار اور عوام سے ملاقات کی، لیکن یہ کہ امام کو دیکھ نہیں پائے. تو اس لیے اس معاملے میں کیا سرائیاں بہت ساری ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرین لینڈ پر ہیں یا جزیرۃ الخضرا پر ہیں یا وہ کسی اور جگہ پر ہیں، یا جو سرداب ہے سامرا میں وہاں پر غیبی طور پر موجود ہیں. نہیں ہیں، وہ اسی دنیا میں، لیکن لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے. عام روٹین میں وہ ٹریول بھی کرتے ہیں، عام طریقے سے عام لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن رہائش ان کی کہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جزیرہ نما عرب میں ہے. جزیرہ نما عرب میں بھی اگر وہ جگہ ہے تو کون سی جگہ پر ہے؟ اب ہر جگہ ٹیکنالوجی کے دور میں ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل، جنگل، صحرا کا ڈیٹا حکومتوں کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اہل بیت دشمن حکومتیں وہاں صدیوں سے حکمران ہیں، خاص طور پر آج کل، تو وہ تو انہیں ڈھونڈ نکالیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیا وہ کسی بھیس میں، کسی عام چرواہے کی بھیس میں موجود ہیں، کسی بزنس مین کے بھیس میں موجود ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ 212 حدیث سے ثابت ہے وہ غائب ہوں گے. ان کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ اکثر لوگ انکار کر دیں گے. تو اس لیے اس معاملے میں یقین رکھنا ضروری ہے. لیکن یہ کیا سرائی کرنا کہ وہ فلاں جگہ پر ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اگر ہمیں پتا ہو، مجھے پتا ہو، میرے جیسے شخص کو پتا ہو، یا حکومتوں کو پتا ہو، وہ تو پھر آسانی سے انہیں ڈھونڈ لیں گے اور راستے سے ہٹا دیں گے، نعوذ باللہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مل گیا ہوں فلاں جگہ پر، ایک روایت ملتی ہے یا مختلف روایت اس کے علاوہ بھی ملتی ہیں کہ کچھ لوگ گئے، ایک ویران جنگل میں گئے، وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، خیمے میں آپ تشریف فرما تھے. تو ایسے خیمے میں یعنی ان کے ٹیمپریری کسی جگہ پر قیام ہو سکتا ہے، کوئی فکس جگہ آپ نہیں کہہ سکتے. اگر دنیا میں کوئی فکس جگہ تو کوئی ایسا ویران جزیرہ
تصویر ہے جو کہ گوگل میپس، گوگل ارتھ یا گلوبل جو سرویلنس سسٹم ہے، سیٹلائٹس ہے، ان کی دسترس سے باہر ہے، ورنہ انہوں نے ہر جزیرہ کھنگال مارا ہے، انہیں امام زمانہ کا نام و نشان کہیں نہیں ملا. اس لیے تسلی رکھیے وہ غائب ہیں، اور اگر سامنے بھی بیٹھے ہوں گے نظروں سے اوجھل ہوں گے، لیکن وہ ہیں کسی ایسی جگہ پر جو پبلک پلیس نہیں ہے، جو خاموش ہے، ویران ہے، تنہا ہے، جہاں وہ 30 اوان و انصار کے ساتھ موجود ہیں، ملائکہ اور جنات سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اس بارے میں صرف قیاس آرائی ہی کی جا سکتی ہے.